وہ قیامت ہے جس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پروانے، اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگ برنگی اون۔ اب جس کے اعمال کے وزن بھاری نکلیں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا، اور جس کے وزن ہلکے نکلیں گے اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے۔ اور تم کیا سمجھے کہ حاویہ کیا چیز ہے؟ وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ حسب ضرورت آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس منفرد اسلامک چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عثمانیہ ٹی وی کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، دنیا کے اندر ایک ایسا وقت آئے گا جب اللہ کے حکم سے سور پھونکا جائے گا۔ یہ کام حضرت اسرافیل علیہ السلام سے لیا جائے گا۔ جیسے ہی سور پھونکا جائے گا، تمام اولین و آخرین، ملائکہ، جن و انس اور حیوانات اللہ کے حضور ایک ہی میدان میں جمع ہو جائیں گے، جسے میدان حشر کہا جائے گا۔ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو اس کی ہولناکیاں دردناک ہوں گی۔ آج کی اس منتخب ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے روز محشر میں کس طرح انسان در بدر پھریں گے اور اپنی بخشش کے لیے کن انبیاء علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ القاریہ میں ارشاد فرماتے ہیں، کھڑ کھڑانے والی کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ کھڑ کھڑانے والی کیا ہے؟ وہ قیامت ہے جس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پروانے، اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگ برنگی اون۔ اب جس کے اعمال کے وزن بھاری نکلیں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا، اور جس کے وزن ہلکے نکلیں گے اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے۔ اور تم کیا سمجھے کہ حاویہ کیا چیز ہے؟ وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے تو اس دوران ایسا زلزلہ آئے گا کہ دودھ پلاتی مائیں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائیں گی، حاملہ عورتوں کے حمل ضائع ہو جائیں گے۔ زلزلہ شدت اختیار کرنا شروع کر دے گا، جس سے مخلوق خدا مرنا شروع ہو جائے گی، کائنات کے اندر کوئی زندہ نہیں بچے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اس زمین میں جو ہے وہ فنا ہونے والا ہے اور صرف تمہارے پروردگار کی ذات باقی رہ جائے گی۔ ناظرین گرامی، اللہ رب العزت نے روز محشر کا تذکرہ قرآن مجید کی مختلف جگہوں پر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، اور جب ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گریں گے، اور جب پہاڑوں کو جلایا جائے گا، اور جب سمندروں میں طغیانی آ جائے گی، اور جب آسمان کا چھلکا اتار دیا جائے گا، اور جب دوزخ بھڑکائی جائے گی۔ قیامت کا دن 50,000 سالوں کے برابر ہوگا۔ قیامت کب برپا ہوگی اس کا علم صرف خداوند کریم کے پاس ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب واقع ہوگی، آپ فرما دیجئے اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے، وہی اسے اپنے وقت پر کھل کے دکھائے گا۔ ناظرین گرامی، قیامت آسمانوں اور زمین میں سب سے بھاری چیز ہے، یہ اپنے مقررہ وقت پر اچانک آئے گی۔ قیامت کب واقع ہوگی یہ ایک راز ہے جو اللہ نے کسی بھی فرشتے اور کسی بھی پیغمبر کو نہیں بتایا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے اپنی پیدائش سے لے کر آج تک سور کو اپنے منہ میں رکھا ہوا ہے۔ جب حکم خدا ہوگا آپ سور پھونکیں گے۔ اسرافیل علیہ السلام سور کو 2 مرتبہ پھونکیں گے۔ جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا ساری کائنات کے جاندار مر جائیں گے۔ جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا سارے زندہ ہو جائیں گے اور اللہ کی عدالت میں جمع ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ناظرین گرامی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بغیر ختنوں کے اٹھائے جائیں گے۔ حضرت عائشہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا مرد اور عورتیں ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھیں گی؟ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، وہ دن اتنا سخت ہوگا کسی کو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کا ہوش ہی نہیں ہوگا۔ ناظرین گرامی، دنیا کے آغاز سے لے کر اس کے اختتام تک جتنے لوگ آئے وہ میدان محشر میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ مخلوق خدا قیامت کے روز شفاعت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، آپ کی صفات بیان کریں گے۔
اے آدم علیہ السلام، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دستے قدرت سے پیدا کیا اور آپ میں روح پھونکی۔ فرشتوں نے خدا کے حکم سے آپ کو سجدہ کیا۔ اللہ نے آپ کو جنت میں جگہ عطا فرمائی۔ روز محشر کے دن لوگ آپ سے التجا کریں گے، کیا آپ اپنے رب کے ہاں ہماری شفاعت فرمائیں گے؟ کیا آپ اپنے رب کے ہاں ہماری شفاعت فرمائیں گے؟ کیا آپ دیکھ نہیں رہے ہم کتنی مشکل صورتحال میں ہیں اور ہمیں کتنی مشکلات نے گھیر لیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے، ہمارے رب نے بڑے غضب کا اظہار فرمایا ہے جس کا اظہار نہ پہلے ہوا تھا اور نہ اس کے بعد ہوگا۔ مجھے رب نے ایک درخت کا پھل کھانے سے منع فرمایا تھا، مجھے اس حکم کی تعمیل میں کوتاہی ہوئی، لہذا مجھے اپنی جان کی فکر ہے۔ تم حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ ناظرین گرامی، لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر گزارش کریں گے، اے سیدنا نوح علیہ السلام، آپ روح زمین کے پہلے رسول ہیں اور آپ اللہ کے شکر گزار ہیں۔ کیا آپ دیکھ نہیں رہے ہمیں کتنی بڑی مشکل صورتحال نے گھیر لیا ہے؟ کیا آپ ہمارے رب کے سامنے ہماری شفاعت فرمائیں گے؟ ناظرین گرامی، حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے، میرے رب نے بڑے غضب کا اظہار فرمایا ہے جس کا اظہار نہ پہلے ہوا تھا اور نہ اس کے بعد ہوگا۔ مجھے اپنی جان کی فکر ہے، تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ ناظرین گرامی، لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور آپ سے گزارش کریں گے، آپ اللہ کے نبی اور دوست ہیں، آپ اللہ سے ہماری سفارش کریں، کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہم کتنی مشکل میں ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے، میرا پروردگار آج بہت غصے میں ہے، یہ غصہ نہ تو پہلے کبھی ایسا ہوا تھا اور نہ اس کے بعد ہوگا، لہذا مجھے خود اپنی جان کی فکر ہے، تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ ناظرین گرامی، لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پیام رسالت اور کلام سے تمام لوگوں پر فضیلت بخشی ہے، آپ اپنے پروردگار سے ہماری سفارش کیجیے، کیا آپ نہیں دیکھتے ہم کتنی مصیبت میں ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے، میرا رب بڑے غصے میں ہے، نہ تو پہلے اتنے بڑے غصے میں تھا اور نہ بعد میں اتنے بڑے غصے میں ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے، میں نے دنیا میں ایک شخص کو ناحق قتل کیا تھا جس کا مجھے حکم نہیں تھا، لہذا مجھے اپنی جان کی پڑی ہے، تم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ ناظرین گرامی، تمام لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ نے ماں کی گود میں لوگوں سے باتیں کی ہیں اور آپ اللہ کا وہ کلمہ ہیں جس کو اس نے مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا تھا، آپ اپنے رب سے ہماری سفارش کیجیے، کیا آپ کو معلوم نہیں ہم کتنی مصیبت میں ہیں؟ ناظرین گرامی، عیسیٰ علیہ السلام ان سے کہیں گے، میرا رب آج بہت بڑے غصے میں ہے، اتنا غصہ جو اس سے پہلے نہ کبھی ہوا تھا اور نہ بعد میں ہوگا، مجھے تو خود اپنی فکر ہے، لہذا تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ۔ ناظرین گرامی، اب مخلوق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے گی اور کہیں گے، آپ پیغمبر خدا ہیں اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، آپ کے سر پر کوئی گناہ نہیں ہے، آپ اپنے خدا سے ہماری سفارش کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش کے پاس آئیں گے اور اذن طلب کریں گے، جب اذن ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گر پڑیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیر تک سجدے میں رہیں گے، پھر آواز آئے گی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سر اٹھاؤ، جو کہو گے سنا جائے گا، جو مانگو گے دیا جائے گا، شفاعت کرو گے قبول کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کریں گے، الہی امتی امتی۔ ناظرین گرامی، حکم ہوگا، جاؤ، جس کے دل میں جوں کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا بخش دیا جائے گا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو جائیں گے، اس کی تعمیل کر کے پھر حمد و ثنا کریں گے اور سجدے میں گر پڑیں گے، پھر صدائے غیب آئے گی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سر اٹھاؤ، کہو سنا جائے گا، مانگو عطا کیا جائے گا، شفاعت کرو قبول ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کریں گے، الہی امتی امتی۔ حکم ہوگا، جاؤ، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا
وہ بخشا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسری بار بھی سجدے میں گر کر امت کی بخشش کے لیے دعا کریں گے۔ اس بار رائی کے سب سے چھوٹے دانے کے برابر بھی جس کا ایمان ہوگا اس کی بخشش کروا لیں گے۔ ناظرین گرامی، آخری بار ایک مرتبہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں جائیں گے، پھر وہی صدا آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، جس نے تیری یکتائی کی گواہی دی یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا، اسے بھی بخش دے۔ صدا آئے گی، اس کا اختیار تمہیں نہیں لیکن مجھے اپنے